بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے حقیقت ولایت اور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل و مناقب پر گفتگو کی تھی۔ آج کی یہ گفتگو بھی حقیقت ولایت یعنی ولایت کیا ہے، کیسے ملتی ہے، اور حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی مقام ولایت کے حوالے سے یہ آج کی گفتگو ہوگی۔ میں نے قرآن مقدس سے سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دین جو ہم نے عطا کیا، یہی دین سارے نبیوں، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں کو یہی دین ہم نے عطا کیا۔ امت کی بقا اس میں ہے کہ ساری امت اس دین کے ساتھ جڑی رہے اور آپس میں اختلافات اور تفرقہ بازیوں کے ذریعے سے اپنی ساری اجتماعیت، اپنی قوت، اپنی طاقت کو برباد نہ کرے۔ اگر ایسا کیا تو وہ ساری قوتیں، ساری طاقتیں، سارے مقام، ساری بلندیاں چھن جائیں گی۔ اور یہ مشرکین کو یہ بات مومنین کی اکٹھے رہنے کی اور اجتماعیت کی پسند نہیں آتی، اس لیے ان کی ہر طرح کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مومنین کو، مسلمانوں کو تفرقہ کا انتشار کر کے ان کو فرقہ بندیوں میں تقسیم کروا کے ان کی ساری محنت، کوشش، اجتماعیت، طاقت، قوت، اس کو پارا پارا کر دیا جائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی دین کی خاطر اور اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا راستہ دکھاتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف جاننے کے دو راستے ہیں۔
تو مقام ولایت اور حقیقت ولایت کے حوالے سے میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کی تھی کہ ولایت اللہ رب العزت کی قربت کا نام ہے۔ تو قربت اللہ رب العزت کی نصیب ہو جس بھی شخص کو تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو ولایت قربت، محبت، عشق، اطاعت، معرفت، خداوندی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جس کا بھی نسبت و تعلق قائم ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی اور اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اب مالک الملک اپنی بارگاہ کے لیے، اس ولایت کے لیے، اس مقام کے لیے لوگوں کو دو طریقے سے اپنی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ ایک پہلا راستہ جو مالک نے بیان کیا تو وہ ہے اجتباء کا راستہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے۔ اب یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ بسا اوقات بندہ سویا ہوا ہوتا ہے اور مالک الملک کی نظر کرم اس پر پڑتی ہے تو اس کو اٹھا کر اپنی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کو اجتباء کہتے ہیں کہ اس کی نظر کرم پڑ گئی تو اس نے اپنی بارگاہ کے لیے اس کو اس کی محنتوں اور کوششوں کے بغیر اپنی بارگاہ کے لیے چن لیا۔ یہ ایک راستہ ہے، یہ فضل و احسان کا راستہ ہے، فضل و احسان کا راستہ ہے۔ اور ایک دوسرا راستہ ہے، اب اس کو اجتباء کہتے ہیں، چننا۔ اسی سے مجتبی ہے جس کو چن لیا گیا۔ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ہدایت عطا فرمانا ہے، وہ عدل کا راستہ ہے۔ وَیَہْدِی إِلَیْہِ مَن یُنِیب، جو بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دنوں کو عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کرتا ہے، تو مالک الملک ایسی محنت اور کوشش کرنے والے کی کوشش کو بھی ضائع نہیں فرماتا، اس کو بھی اپنی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو انابت کہتے ہیں کہ جو شخص محنت اور کوشش کرتا ہے تو کسی کی محنت مالک الملک ضائع نہیں فرماتا۔ اور جو مالک الملک کے یہ دونوں راستے ہیں، ایک اجتباء کا اور ایک اہداء کا، ہدایت دینے کا، تو ہر محنت کرنے والے کو مالک الملک اپنی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے اپنا راستے کھلے فرماتا ہے۔ اب جو بندہ اپنی محنت اور کوشش سے اللہ کی بارگاہ کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کرے تو مالک الملک اس کو بھی اپنی بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اور جس کو چن لیتا ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں راستے مالک الملک نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ انبیاء کرام کو مالک الملک صرف چنتا ہے، کسی کی محنت اور مشقت کوششیں اس میں شامل نہیں ہوتی۔ یعنی نبوت جس کو مالک الملک عطا فرماتا ہے یہ خالصتاً صرف اللہ کی عطا ہے، اور باقی جو ولایت اللہ کی بارگاہ کی قربتوں کے جو راستے ہیں وہ ولایت انبیاء کرام کے علاوہ دیگر ان کی امتیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو
جس ہستی کا تذکرہ ہم فرما رہے ہیں، جس ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس ہستی کو اللہ رب العزت نے اجتباء کے ذریعے سے منتخب فرمایا، اور جن کو پھر منتخب کیا جاتا ہے تو وہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آتے اور ان کو مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے جن کو رب ذوالجلال نے دنیا میں تشریف آوری اور پیدائش سے بھی پہلے مقام ولایت عطا فرما دیا تھا اور مقام ولایت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی رمضان المبارک میں جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو رمضان المبارک میں آپ دن کو دیگر مسلمانوں کی طرح روزے کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی والدہ مائدہ کا دودھ نہیں پیتے۔ یہ مقام ولایت ہے جو اجتباء کے ذریعے سے نصیب ہوئی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے، مشہور واقعہ ہے، جب عید ہوتی ہے تو سادات کے گھرانے سے اس ہستی کا پوچھا جاتا ہے کہ اگر اس نے دودھ پیا ہے تو پھر عید الفطر ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا ہے تو پھر عید الفطر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں۔ اور جب آپ کی مقام ولایت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، صدیقین، شہداء، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اور جو میں نے پچھلا جو جمعہ تھا تو اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے جو فرمایا تھا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو یہ اس میں صحابہ کرام شامل نہیں ہیں، تابعین بھی شامل نہیں ہیں، صدیقین، شہداء، وہ جو سبقت لے گئے وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ بسا اوقات ہمارے نعت خوان حضرات اپنے زور بیان میں اور اپنی محبتوں کے حصار میں ایسے کلمات اور ایسی چیزیں بیان کر جاتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ساری انبیاء کرام کے بعد ساری مخلوق پر آپ کو فوقیت حاصل ہے۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ آپ تو انہی کے قدموں کی خیرات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے انہی کے قدموں کے طفیل ملا ہے۔ اب میں نے یہ بات سمجھائی کہ قربت، تعلق اللہ کی بارگاہ کا، اس کا نام ولایت ہے۔ جس کو یہ قربت نصیب ہو وہ اللہ کی ولایت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی دوستی سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اب اس بات کو، حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ میں نے ایک تذکرہ کیا تھا کہ جو ولایت کے مقام پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ استغنا کے حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی چوکھٹ نصیب ہو وہ کسی دنیا دار کی چوکھٹ کی طرف نظر نہیں رکھتے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک میں نے تذکرہ کیا تھا جس کی آخری حصہ جو ہے وہ رہ گیا تھا کہ خلیفہ نے آپ کی بارگاہ میں سونے کی تھیلیاں پیش کی ہدیے کے طور پر، تو آپ نے منہ موڑ لیا۔ اس نے دوبارہ پھر سامنے پیش کی، آپ نے منہ موڑ لیا۔ تیسری مرتبہ جب پیش کی
تو آپ نے وہ تھیلیاں پکڑیں اور تھیلیوں کو پکڑ کر یوں نچوڑا تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ خانوادہ نبوت کا شرم و حیا ہے، وگرنہ میں اس کو اتنا نچوڑتا کہ اس کے خون میں تیرے محلات بھی بہہ جاتے۔ لوگوں کا خون نچوڑ کر ہماری بارگاہ میں آ کے ہدیے پیش کرتے ہو، ہمیں ایسے ہدایہ کی اور ایسے ہدیے پیش کرنے کی، قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس ولایت کے مقام پر فائز لوگوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جس کو وہ تعلق نصیب ہو وہ تو اس مالک کا فیضان آگے بانٹتے ہیں، وہ لوگوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ حقیقت سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو یہ حقیقت صحیح سمجھ آ جائے گی، کیونکہ مالک نے فرمایا ہے اب اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، انسان تاریکیوں میں، ظلمتوں میں کھویا ہوا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بالکل خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ اس خسارے سے نکلتے ہیں۔ تو مالک کیا کرتا ہے کہ مالک اپنے بندوں کو وہاں سے کھینچ کے اپنی بارگاہ میں لے آتا ہے اور وہ تاریکیاں ختم کر کے اس کو نور میں، ظلمتوں سے بچا کر نور اور روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر لوگ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے بھی اولیاء دوست ہوتے ہیں لیکن وہ شیطان ان کے دوست ہوتے ہیں، وہ ادھر دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ان نور میں پہنچے ہوئے لوگوں کو وہاں سے کھینچ کر تاریکیوں میں واپس لے جانے کے لیے رات دن کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ دو طبقات ہیں، ایک جو ہے یہ اللہ کی قربت، اللہ کی محبت اور اس کی ولایت میں کہ مالک الملک کی کسی پر نظر کرم پڑ گئی تو وہاں سے ویسے اٹھا لیا، اور کسی کے لیے راستہ اس طرح کھول دیا کہ وہ محنت اور مشقت میں لگ گئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اور اس کامیابی کے حصول کے لیے۔ تو یہ دونوں راستے مالک الملک نے اپنے بندوں کے لیے کھلے رکھے۔ تو جن کو اتباع کا راستہ نصیب ہوتا ہے وہ محنتوں کے بغیر مالک الملک کی کرم نوازیوں سے فیض یاب ہو کر اس کی قربت پا لیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت و ریاضت نہیں کرتے، وہ بندگی نہیں کرتے، نہیں، ان کو معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، وہ بندگی بھی کرتے ہیں، محنتیں اور مشقت بھی کرتے ہیں، لیکن اصلاً اللہ رب العزت نے ان کو اپنی بارگاہ کے لیے منتخب کر لیا ہوتا ہے، اور اس کو اجتباء کا راستہ کہتے ہیں۔ آپ نے مقناطیس دیکھا ہوگا، مقناطیس دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اب کوئی لوہے کی چیز ہو تو مقناطیس اس لوہے کی چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو ہر ایک شے کو نہیں کھینچتا، لکڑی کو نہیں کھینچتا، پلاسٹک کو نہیں کھینچتا، لوہے والی چیز کو کھینچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقناطیس کے ساتھ جڑنے کے لیے بھی ایک خاص معیار چاہیے، ہر شے ادھر نہیں جڑتی، ہر شے ادھر نہیں جڑتی، بس جس کے من میں اخلاص و محبت کی کیفیات جنم لیتی ہیں مالک ان کو اپنی بارگاہ کے لیے کھینچتا ہے۔ ہر کوئی نہیں، ہر کوئی